السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں. ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. آج اتحاد ٹاؤن کے قبرستان میں ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا. وہاں پر ایک شخص کو رات گئے شاید قتل کیا گیا تھا، اور اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا کہ جو انسان ہے شاید اس کی روح کانپ اٹھے. کیونکہ جب مجھے پتہ چلا، میں نے غالباً صبح 8 بجے یا 8:30 بجے جا کر جب وہ لاش دیکھی تو اتنا زیادہ وہ جو حالت ہماری غیر ہو گئی تھی. تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس نے یہ قتل کیا اس کے ہاتھ کیا نہیں کانپے، اسے خوف خدا نہیں ہوا، اس کے دل میں یہ تک بھی نہیں آیا کہ اس کی فیملی ہوگی، ماں باپ ہوگی، ان پہ کیا بیتے گی. چاقو سے وار کیے گئے تھے، پتھر اس پر برسائے گئے تھے. اب 2 بندے تھے، 3 تھے، کتنے بندوں نے مل کے مارا اس کا تو خیر کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایک سے زیادہ ہی تھے. کیونکہ وہ بھاگتے ہوئے وہ شخص قبرستان پہنچا، اور پھر جب گرا ہوا تھا اس کے اوپر پتھر بھی گرے ہوئے تھے. آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، چاقو بھی قبرستان کے قریب پڑا ہوا ہے، اور قبر پر بھی خون لگا ہوا ہے. تو ایک تو قبرستان کے اندر، پھر وہ جگہ جہاں کل کو تم نے خود بھی مر کے جانا ہے، تو اسی جگہ پر قتل کرنا کس طرح اس کا دل آمادہ ہوا ہوگا. اب ظاہر ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا دشمنی وغیرہ میں یا ڈکیتی میں فائر کر کے مار دیا جاتا ہے، تو وہ یکمشت یا ایک ہی دم انسان مر جاتا ہے. لیکن اس طرح تشدد کر کے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا، اس کے چہرے کی پہچان تک نہیں ہو پا رہی تھی، اتنی بے دردی سے اسے قتل کیا گیا تھا. پھر اور ایک اور آج جو اس ویڈیو کا میرا مقصد ہے وہ کیا ہے، مقصد یہ نہیں آپ کو بتانا کہ یہ قتل کا واقعہ پیش آیا، مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے. مین چیز یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت تک اس میت کو یا اس لاش کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. وہ دائیں بائیں پڑا ہوا تھا، اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، اس کی ٹوپی ایک سائڈ پہ گری ہوئی تھی، اور اس کا رومال ایک سائڈ پہ تھا، خون میں لت پت تھا، مکھیاں پورے جسم پہ اس کے مکھیاں گھوم رہی تھی. تو کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی اس کو ہاتھ لگا دیتا یا اس کو نمازی کر دیتا یا اس پہ کوئی چادر ڈال دیتا، صرف اس ڈر اور اس خوف سے کہ پولیس کل کو اس معاملے میں اسے بھی گھسیٹے گی. تو وہ قریب جتنے بھی لوگ تھے ان سے جب بات ہوئی تو سب یہی کہہ رہے تھے، کوئی 15 کو کال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا پولیس کو، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں اس طرح ایک شخص مرا پڑا ہے، آ کر ذرا تحقیق کر لیں. صرف اس وجہ سے کہ بعد میں پولیس اسے گھسیٹے گی، انویسٹیگیشن ہوگی تو اسے بار بار بلایا جائے گا، اسے تنگ کیا جائے گا، یا پھر شک اس پر ڈال کر کہ آپ نے کب دیکھا، آپ کہاں تھے، کب آئے، اور طرح طرح کے سوالات کر کے پریشان کیا جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات پاکستان میں پیش آتے رہے ہیں کہ ہمدردی کے ناطے انسان کے احساس کی وجہ سے کسی کی ہیلپ کی گئی ہو تو پھر وہی اس معاملے میں پھنس جاتا ہے. یہ قانون ہے ہمارے یہاں کا. تو یہ بہت زیادہ میرے لیے جو ہے تکلیف دہ عمل تھا کہ ایک شخص ہمارے سامنے مرا پڑا ہے اور بہت بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا، اور ہم چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے. اور پھر ظاہر 2-3 بندے تھے، انہوں نے کسی نے کہا کہ یار اس پہ کوئی چادر اوڑھ دو، پھر اس کی اپنی چادر یا اس کا اپنا رومال تو اوپر نہیں ڈال سکتے تھے. پھر 2 بندوں نے اپنے اپنے رومال لیے اور پھر اوپر اس کے اڑا دیے تاکہ مکھیاں وغیرہ اس کے اوپر نہ گھومیں، جو بے حرمتی لاش کی ہو وہ نہ ہو. کیونکہ ظاہر ان دی اینڈ آف دی ڈے وہ ایک انسان تھا، ایک مسلمان تھا. اگر مسلمان نہ بھی ہوتا تو ایک انسان تھا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو پیغام اور یہ مقصد میرا یہی ہے کہ یہ کب اس طرح کی جو لاقانونیت ہے، قانون کے اندر جو قانون کا خوف ہمارے اندر کیوں ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہمیں ہی قانون گھسیٹے گا. یہ چیز پاکستان کے اندر جب تک رہے گی تو انسانیت ظاہر ہے وہ مرتی رہے گی، اور پھر یہی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. پھر میرا چھوٹا بھائی عاقب رضوی جو ہے، محمد عاقب، انہوں نے فون کیا 10-20 پہ چیف ایمبولینس پہ، ان کو بتایا کہ اس طرح ایک لاش پڑی ہے ہمارے قریبی قبرستان میں، تو آپ وہاں آئے، وہاں آ کے دیکھیں اور اس کے اٹھا کے لے جائے. تو پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. وہ پھر آئے. کوئی بندہ ایمبولینس والوں کو کال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایمبولینس والوں کو بلایا جائے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ ایمبولینس آئی، انہوں نے بھی اس لاش کو نہیں اٹھایا. وہ پولیس کا ویٹ کرتے رہے کہ پولیس آئے گی تو تب ہم اس کو اٹھائیں گے یا اس کو ہاتھ لگائیں گے، تاکہ بعد میں ہمارے پر کوئی ایسا ملبہ نہ گرے. تو اتنی زیادہ پیچیدہ معاملات ہیں. یہ تو چلے ایک شخص ہے جو مر چکا تھا، جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے جہاں شخص مرنے والا ہوتا ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اسپتال نہیں پہنچاتا اس ڈر سے کہ کل کو اس کیس میں اسے نہ رگڑا جائے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ کوئی شخص احساس کرتا ہے پھر اسے اس معاملے میں گھسیٹا جاتا ہے. تو
انسان کی بے حرمتیاں یہاں ہو رہی ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری اپنی ہی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے ہی اپنے لوگوں کو ڈرایا و اتنا خوف کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اس شخص کے لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس طرح کے واقعات سے مجھ سمیت ہم تمام کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ فیملی کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ جب اس کا موبائل فون بج رہا تھا تو موبائل ہاتھ میں شاپر چڑھا کے موبائل نکالا گیا تو فون پر ان کی والدہ تھی، وہ شخص افغانستان سے بلونگ کرتا تھا، اس کی فیملی افغانستان پہ تھی، تو اس کی والدہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا جوان بیٹا جو 25 سے 30 سال کے درمیان کی اس کی عمر تھی اور وہ یہاں بے درسی سے قتل کر گیا ہے، تو یقین کریں کہ وہ بہت زیادہ بے انتہا رو رہی تھی، اس پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھ پائی۔ اور دوسری بات یہ کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ شخص جو تھا وہ حافظ قرآن تھا، تو ایک حافظ قرآن پھر آپسی رنجشیں اور آپسی دشمنی کی وجہ سے اتنا بے دردی سے قتل کرنا، پھر اسی لیے ظاہر ہے یہ گرمی کے عذاب اور طرح طرح کے بیماریاں اور عذاب ہم پر مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان تمام حرکات میں ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی ناگہانی موت سے اور آفات سے محفوظ فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔